تو اس کی خوراک بھی گوبر ہوگی، پھر اس کی خوراک بھی گوبر ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو ہمیں مان لے وہ نجس ماحول میں رہ کر بھی نجاست نہیں کھاتا۔ کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ، جیو قبلہ جیو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، کچھ پیغام دے رہا ہوں۔ جو ہمیں مان لیتا ہے نا وہ نجس ماحول میں بھی رہ کر نجاست نہیں کھاتا۔ اس کا ماحول نجس ہے لیکن اس کی خوراک تراب ہے۔ اس کا ماحول نجس ہے لیکن اس کی خوراک تراب ہے، وہ مٹی کھاتا ہے، وہ مٹی کھاتا ہے۔ فوراً پریشان سا ہوا نا، لوگوں کے درمیان خجالت ہو رہی ہے، کہنے لگا آپ کے دادا جی ابن ابی طالب ان کا بھی یہی معاملہ تھا، جو سامنے آتا تھا وہ کہتے چلے جاتے تھے، آپ نے بھی عجب سوال کر دیا، کیڑا جو گوبر میں رہتا ہے مٹی کھاتا ہے، میری بلا جانے نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے نہ ہم نے کبھی سنا ہے، آپ نے کہہ دیا ہم آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی مان لیں گے۔ امام نے فرمایا ہم جب تک دکھا نہ لیں، ہم جب تک دکھانا لیں اس وقت تک ہماری بات مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بادشاہ کو بازو سے پکڑا اور پورے مجمع سے گزارتے ہوئے امام حرم کے باہر تشریف لے آئے۔ حرم کے باہر آ کر امام نے ارشاد فرمایا یا خنفسا، اللہ اکبر، یا خنفسا۔ امام کا یہ کہنا تھا جہاں جہاں وہ کیڑا موجود تھا وہاں سے پکار کے کہا لبیک یا ولی اللہ۔ لبیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی لبیک، اے اللہ کے ولی لبیک۔ امام نے کہنے لگا بتا تیری خوراک کیا ہے؟ فصیح عربی زبان میں کہنے لگا ابو تراب کے صدقے تراب کھاتا ہوں، ابو تراب کے صدقے تراب کھاتا ہوں۔ بس یہی میں جس وجہ سے اپنے دوستوں کو یہاں پر لے کر آیا، اس وقت توجہ سارے مطلب اس وقت فوراً ہارون رشید کہنے لگا کیا آپ ان کیڑوں پر بھی حجت ہے؟ امام نے فرمایا تو کیڑوں کو دیکھ رہا ہے، ہم سرا سے لے کے سویہ تک ہر ذرے میں اللہ کی حجت ہے۔ فقط واحد گھرانہ ہے کائنات میں، اس لیے کہا یسرو الدین کل، ہر ایک پہ غلبہ ہے، جو ہر چیز ورنہ ان سے پہلے آنے والے انبیاء بھی ہر ایک پہ حجت نہیں۔ سمجھتے ہیں جملہ اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے اپنے علاقے میں حجت، اپنی اپنی قوم پر حجت ہے، اور صرف اپنے علاقے اور اپنی قوم کے بندوں پر حجت ہے۔ توجہ نہ کرو، صرف کس پر؟ بندوں پر حجت ہے۔ یہ وہ واحد گھرانہ ہے جو ہر ایک پر حجت ہے۔ ہاں ہاں، وہ بنی نوع انسان میں سے ہے یا غیر بنی نوع انسان میں سے؟ ہاں چلیں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، قصص الانبیاء دیکھیے گا جا کے واقعے کو۔ یہ کیڑا کہہ رہا ہے لبیک یا بنی اللہ، تسلیم کر رہا ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن گزرتے ہوئے عصا کا ہاتھ میں، اور ایسے ہی ایک پتھر پہ عصا مارا تو پتھر شک ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ پریشان تو نہیں ہو رہا، ٹوٹ گیا وہ پتھر، اور اس کے اندر سے ایک کیڑا بنا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے کو دیکھا اور پھر کلیم اللہ ہے، خدا مجھے عالم سے مخاطب ہو گئے کہ میرے اللہ یہ پتھر میں کیڑا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ میں عصا مارتا، نہ یہ کبھی پتھر ٹوٹتا، نہ یہ باہر آتا، یہ کیڑا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا تو کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس وقت آواز قدرت آئی، موسیٰ تو زندگی میں پہلی دفعہ پوچھ رہا ہے یہ کیڑا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کیڑا روز مجھ سے 7 دفعہ پوچھتا ہے موسیٰ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہر روز 7 دفعہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تجھے موسیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تیرے لیے بیکار کا ہوگا، یہ تیرے لیے بیکار کا ہوگا۔ تو یہاں وہ کیڑا پوچھ رہا ہے خدا سے تجھے موسیٰ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب کیڑا موسیٰ سے بے نیاز ہے، موسیٰ اس کیڑے سے بے نیاز ہے، لیکن یہ جو گھرانہ ہے نا یہ کائنات میں ہر ایک کو رزق بھی بانٹتا ہے۔ کسی کوئی واقعہ میرے سامنے آ گیا، وہ امام نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا نا، تو بندے نے کہا تھا کہ کیا کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا رزق تقسیم کیا ہے، رزق تقسیم کیا ہے۔ اگلے دن ایک ڈبیا میں کیڑی کو بند کر کے، چونٹی کو بند کر کے لے آیا، اور امام نے پھر اشارہ کیا تو کہنے لگا یہ کیا کیا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات میں رزق تقسیم کیا۔ تو اس نے کہا کیا ہر ایک کو دے دیا؟ امام نے فرمایا میں نے ہر ایک کو دے دیا۔ کہا پھر سوچنے کیا ہر ایک
مان لیتا ہے اس کی کیا شان ہو جاتی ہے، کیا مقام ہو جاتا ہے، کیا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ بس ایک بات سنیے، میں نے بہت وقت دے دیا آپ کا اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو۔ آپ اگر جہالات کا نشہ حاصل ہو چکا مولا قبول فرمائے، جو نہیں گئے مولا کو لے کر جائیں، بار بار لے کر جائیں۔ جہالات پہ جب جاتے ہیں نا تو نیشا پور میں، خاص نیشا پور شہر میں ایک مزار ہے بی بی شفیقہ اور جو ہے میرے محترم یہی جو خراسان کی رہنے والی تھی، امام علیہ السلام مدینہ میں مقیم تھی۔ یہاں کا جو مسئول تھا اس نے خون سے اکٹھا کیا، بہت سارے لوگوں نے اس میں خون بھی دیا۔ جب روانہ ہونے لگا تو شفیقہ یہ سود کاٹتی تھی، تو اس نے ایک پارچہ کپڑے کا اور ایک درہم اس لے جانے والے کو دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور یہ میری طرف سے امام کی خدمت میں پیش کرو۔ ماشاءاللہ، اسے میری طرف سے۔ اب وہ ایک درہم دیکھ کے پریشان ہوا کہ میں یہ لاکھوں درہم و دینار لے کے جا رہا ہوں اور یہ ایک درہم کہاں پیش کروں گا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اس نے اپنے کسی جگہ کسی جیب میں اپنے کپڑوں میں رکھ لیا اور اب وہ سفر کرتا ہوا جب سمیٹا میں رکھنا پڑا امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اور اب کیونکہ انہیں یہ بھی اس وقت معلوم نہیں تھا کہ امام صادق کے بعد امامت کس شخصیت کے پاس موجود ہے، تو وہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے سوال کچھ لکھ کر 700 سوال تھے جو مہر بند سوال لکھ کر انہوں نے بھیجے کہ جو ان سوالوں کا جواب دے دے وہی امام ہوگا، یہ سارا مال اسی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ یہ تلاش کرتا ہوا عبداللہ کے پاس پہنچا، سوالوں کے کوئی جواب نہیں مل پائے، لیکن جب میرے مولا کی بارگاہ میں پہنچا تو امام علیہ السلام نے باقی چیزیں پوچھنے سے پہلے کہا وہ جو سوال تم لے کر آیا تھا نا، میں نے وہیں پہ ان کے جواب لکھ دیے ہیں۔ میں نے وہیں پہ ان کے جواب لکھ دیے ہیں۔ اس شخص نے جو ابھی مہریں بھی نہیں ٹوٹی تھی ان سوالوں کی، اس نے وہ مہریں جو کھول کر دیکھی تو جہاں سوال سے نیچے جواب لکھا ہوا تھا، سوال سے نیچے جواب، کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا حق امام آپ ہی ہیں، یہ سب کچھ مال آپ کی خدمت میں حاضر کرنے آیا ہوں۔ امام نے کہا اس سب کو ایک طرف رکھ، وہ شفیقہ کا درہم کہاں ہے؟ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ شفیقہ کا درہم کہاں ہے؟ یہ جتنا ہے نا اس میں سے فلاں 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 شخص کا یہاں رکھ دے، باقیوں کا واپس لے جا، لیکن ان سب سے پہلے شفیقہ کا درہم، وہ درہم میں پیش کر۔ اس نے وہ درہم ڈھونڈا جہاں رکھا تھا، ہمارا میں تو بھول ہی گیا تھا۔ امام نے فرمایا تم بھول جاتے ہو، ہم اپنے ماننے والوں کو نہیں بھولا کرتے، جن کے دلوں میں ہمارے لیے غرور ہوتا ہے انہیں ہم نہیں بھولا کرتے۔ درہم بھی دیا، وہ شفیقہ کا دیا ہوا پارچہ بھی دیا۔ توجہ فرمائیے گا، امام نے پلٹ کر اسے 40 درہم دیے، کہا یہ 40 درہم لے لے اور یہ ایک اور کپڑا لے لے، سن یہ کپڑا میرے کفن کے کپڑے کا حصہ ہے، یہ میرے کفن کے کپڑے کا حصہ ہے، یہ دونوں چیزیں شفیقہ کو دینا۔ اسے کہنا تم نے 9 دن زندہ رہنا ہے، تیرے پہنچنے کے بعد 9 دن زندہ رہے گی، ان 40 میں سے 16 درہم اس کے 9 دن کا خرچہ ہے، باقی 24 درہم اس کی تجہیز و تدفین کے لیے ہے، اور یہ کپڑا اسے کہنا اپنے کفن میں رکھے اور ساتھ اسے یہ بتانا پریشان نہ ہو جنازہ پڑھانے میں ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جنازہ پڑھانے والا تو سلام کرتے، جنازہ پڑھانے میں کھو جاؤں گا، اور تجھے میں بتا رہا ہوں میرے علاقے کے باقی لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوا، تو نے مجھے دیکھا ہے، جب وہاں مجھے دیکھے تو شور نہ مچانا کہ میں آیا ہوں، شور نہ مچانا کہ میں آیا ہوں۔ واپس پلٹا، شفیقہ کو جا کے چیزیں دی اور شفیقہ نے بھی عجب لفظ کہے، اس نے کہا میں نے جنہیں مانا ہے نا مجھے اعتماد ہے وہ آئیں گے، مجھے اعتماد ہے وہ آئیں گے۔ اور امام علیہ السلام تشریف لائے اور شفیقہ کا جنازہ پڑھا اور جاتے ہوئے شخص کو یہ کہہ کر گئے ہم اپنے ہر چاہنے والے کے جنازے میں آتے ہیں، ہم اپنے ہر چاہنے والے کے جنازے میں آتے ہیں۔ اور یہاں پہ جملہ کہہ دوں اور یہ جملہ آپ تحفہ لے کر چلے جائیں اور اس فقیر کے لیے دعا کیجیے گا، جب امام ہر چاہنے والے کے جنازے میں آتے ہیں تو وہاں پھر ہر جنازے کے جملے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے، اور اگر حجت خدا کہہ دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اگر حجت خدا کہہ دے کہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ جانتا ہی کچھ نہیں، تو وہ کون سا فرشتہ ہے جو گناہوں کا دفتر پیش کرے گا؟ حجت خدا نے جب کہہ دیا ہے کہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، تو پھر یقیناً فلاح ہی فلاح، وہ جو اتنے مہربان ہیں پتہ نہیں دنیا ان کے دروازے